السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو کہ بہار بورڈ کا ایگزام ہونے والا 2021 میں، ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 13 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 14۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو درخشاں کتاب جو ہوتا ہے کہکشاں کتاب جو ہوتا ہے، میں وہ آپ کو کتاب پڑھ کر کے سنانے والا ہوں، جو کہ میرا چیپٹر ہے جیلانی بانو کے اوپر۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ یہ میں جیلانی بانو کے اوپر میں چیپٹر آپ کو پڑھا رہا ہوں، ان کی کہانی ہے مختصر سی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر ان کا جو سوالات اور جوابات آئیں گے وہ دوسری ویڈیو کے اندر آئیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں جیلانی بانو کیا لکھا ہوا ہے، جیلانی بانو۔ جیلانی بانو 14 جولائی 1936 عیسوی کو بدایوں اتر پردیش میں پیدا ہوئی بولنا ہے۔ ان کے والد علامہ حیرت بدایونی نے ملازمت کے سلسلے میں نوکری کے سلسلے میں ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد کے مستقل سکونت اختیار کی، تو یہ حیدرآبادی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے والد اردو اور فارسی کے شاعر کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے۔ ان کے جو ابو تھے، ان کے جو والد تھے، فادر تھے، ان کے اردو فارسی کے شاعر کے ساتھ ساتھ، اردو فارسی کے جو شاعر تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ عالم دین بھی تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے اپنے 7 بچوں کی پرورش میں خصوصی دلچسپی لی۔ ان کے پاس 7 بچے تھے۔ جیلانی بانو کی تعلیم MA تک ہے۔ انہوں نے بیشتر امتحانات پرائیویٹ ہی سے پاس کیے، انہوں نے بیشتر جو ایگزام دیے ہیں پرائیویٹ سے ہی پاس کیے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے صبا بدایونی کے نام سے شاعری کی۔ انہیں موسیقی اور مصوری کا بھی شوق رہا، لیکن وہ افسانہ نگار اور ناول نگار کے طور پر مشہور ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا اس کو اوپر کر لیتے ہیں، جو کہ مختصر سی کہانی ہے ان کی۔ 1959 عیسوی میں ان کی شادی مشہور ادیب ڈاکٹر انور معظم سے ہوئی۔ روشنی کے مینار، نراون کیا لکھا ہوا ہے، پرایا گھر، رات کے مسافر، روز کا قصہ، یہ کون ہنسا، تریاق، نئی عورت، سچ کے سوا، بات پھولوں کی، ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ یہ ان کا افسانوی مجموعہ تھا جو میں آپ کو نام لیا، میں آپ کو پھر سے نام لے لیتا ہوں۔ روشنی کے مینار، نروان، پرایا گھر، رات کے مسافر، روز کا قصہ، یہ کون ہنسا، تریاق، نئی عورت، سچ کے سوا، بات پھولوں کی، ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ایوان غزل اور بارش سنگ ان کے ناولوں کے نام ہیں۔ کیا ہے؟ ایوان غزل اور بارش سنگ ان کے ناولوں کے نام ہیں۔ ناول ان کا الگ ہے اور ان کا افسانہ یہ ان کا الگ ہے۔ نغمے کا سفر اور جگنو اور ستارے ان کے ناولٹ ہیں۔ انہوں نے کرشن چندر پر مونوگراف بھی لکھا ہے۔ بچوں کے ادب اور تراجم سے بھی ان کی دلچسپی رہی۔ تراجم ٹرانسلیٹ کرنا، یا مترجم بول دیں یا پھر تراجم بول دیں۔ تراجم ٹرانسلیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ بچوں کے ادب اور تراجم سے بھی ان کی دلچسپی رہی ہے۔ دنیا کے مختلف زبانوں میں ان کی تخلیقات کے ترجمے ہوئے۔ انہوں نے مودی غالب ایوارڈ، کل ہند قومی حالی ایوارڈ، نقوش ایوارڈ، سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ وغیرہ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ وہ آج بھی اپنے تخلیقی کاموں میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ یہ تھا ہمارا چیپٹر جیلانی بانو کے اوپر، جو کہ مختصر سا اس کے اندر دیا گیا تھا۔ میں آپ کو مختصر سا آپ کے پاس کہانی سنا کر کے میں آپ تک پیش کیا ہوں، جو جیلانی بانو کے اوپر تھا۔ امید کرتا ہوں جو اس کا جو سوالات اور جوابات آئیں گے وہ پارٹ نمبر 15 کے اندر آئیں گے۔ یہ میرا پارٹ نمبر 14 تھا۔
جو جیلانی بانوں کے اوپر میرا چیپٹر چل رہا تھا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے اسلامی تعلیمی دنیا کے نام سے ہے، جو کہ میں اس کے اوپر اردو لکھنا، اردو پڑھنا اور میٹرک کا جو ایگزام ہونے والا ہے 2021 میں، وہ سارا ویڈیو میں ان کے اوپر ڈالتا ہوں۔ آپ لوگ اس کو بھی جائیں، اس کو سبسکرائب کریں۔ تعلیمی دنیا نام ہے، جو آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا یا پھر آپ کو اسکرین پر چلتا ہوا نام مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔